اچھا خان صاحب، یہ جو بنیادی آپ نے مرض جس کی تشخیص کی ہے کہ علم و اخلاق میں پستی ہے جو زوال کا بنیادی سررشتہ سبب بنتی ہے، اور اس کا احاطہ مسلمانوں کی اس تہذیبی روایت میں دینی علوم پر بھی ہوا اور دنیاوی علوم پر بھی ہوا، ایک اور نقطہ بھی آپ نے بیان کیا کہ جو عبقری لوگ تھے، جو نابغہ لوگ تھے، جو ذہین اور فطین لوگ تھے، ان کا دھیان فلسفے اور تصوف کی طرف ہوا۔ ایک اعتراض الحاد پیش کرتا ہے آج کے زمانے میں، اس کو ذرا جوڑ کے بتائیے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ اسلام کو اپنا لیتے ہیں اور اسلام کی وہ تعبیرات جو اس وقت رائج ہیں، اس کے بعد آپ دنیاوی ترقی کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کا جو بھی ذہن ہے وہ یا تو آپ کے سیر باطن کے اندر گم ہوا ہے یا ماورا کے ساتھ ربط اور تعلق میں ہے، تو آپ کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کیوں وہاں جائیں گے، کیوں ترقی کریں گے، کیوں اجتہاد کریں گے؟ کیا آپ سبب سمجھتے ہیں کہ تصوف کا عروج در حقیقت جو مادی علوم کے ساتھ اشتغال ہے اس کا خاتمہ تھا؟ میرے نزدیک یہ بات تو بالکل بے معنی ہے۔ یعنی کیا مسلمانوں نے اس وقت کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، انہوں نے اپنے شہر بنانے بند کر دیے، انہوں نے جو اقدامات کرنے تھے، نہیں، وہ سب ہوتے رہے۔ سلطنتیں بنتی رہی ہیں، بہت بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں وجود پذیر ہوتی رہی ہیں۔ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی، انسان ان چیزوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اصل میں فیصلہ کن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے ہاں جو اعلیٰ ذہانتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے لیے کشش کس چیز میں ہے؟ کون سا علم ہے جو ان کی برتری کی علامت بن جاتا ہے؟ کیونکہ انسان خاص طور پر جو ابتری شخصیات ہیں، وہ اپنے وجود اور اپنی خودی کے اظہار کی پابند رہتی ہیں ہمیشہ، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے الگ ہو سکیں۔ تو اس میں جیسے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں، تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ذہین لوگ پھر اپنے ہاں کسی پیشے کا انتخاب کریں گے، کسی علم کا انتخاب کریں گے۔ وہ انتخاب کرتے وقت انسان اپنے وجود کو جب دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سے وابستہ کر کے وہ اس میں ریلش کرتا ہے، محسوس کرتا ہے یہ ہونا چاہیے اصل میں۔ تو یہ چیز ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ آپ کے کن علوم سے اشتغال ہوگا۔ وہ اگر سائنسی علوم ہے، یعنی اگر ایک آدمی سائنسدان ہے، وہ اگر چیزوں کی ایجاد میں دلچسپی لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر سوسائٹی میں اس کے لیے بے پناہ عزت بھی ہے، اس کا بہت بڑے پیمانے پر ہر طرف استقبال بھی ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرتی علوم ہے، یہ چیز اگر آپ کے ہاں عزت وقار کا باعث بنتی ہے تو عبقری اذہان اس جانب متوجہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ فلسفے اور تصوف میں رہا ہے، یہ بڑے فلسفی ہیں، بڑے حکیم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں۔ یہ چیز جس وقت آپ کے ہاں اباکرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باقی علوم میں غیر معمولی نتائج نکلیں۔ پھر اصل میں دوسرے تیسرے درجے کے لوگ ان علوم کو اپنی جد و جہد کا محور و مرکز بنائیں۔